وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اس آیت مبارکہ سے جو سابقہ آیات ہیں ان کے اندر بھی طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا، طلاق کے احکامات بیان ہو رہے تھے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی طلاق کے احکامات مذکور ہیں۔ اس ایک آیت مبارکہ میں رضاعت کے کچھ احکامات بیان ہوئے۔ رضاعت کہتے ہیں بچے کو فیڈ کروانا، دودھ پلانا، اس کے احکامات۔ تو فرمایا کہ والوالدات، والدات یعنی مائیں، یرضعن دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 مکمل سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ مدت اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ذمہ داری کن کی بیان کی جا رہی ہے؟ عورتوں کی، ماؤں کی، یعنی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگرچہ دیکھیں کہ بچے کا جو نسب ہوتا ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، باپ کی طرف سے نسب چلتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ نسب نہ بھی ہو لیکن ماں کا بھی تو وہ بچہ ہے، تو اس کے ذمے ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ دوسرا اس کے اندر مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مدت رضاعت یعنی مدت کتنی ہے، تو وہ 2 سال، حولین کاملین۔ تو مدت رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مدت کے اندر اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے اس عمر کے اندر تو رضاعت کے احکامات ثابت ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی کسی دایا کا دودھ پلایا جائے یا کسی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلایا جائے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے، اور وہ سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو نسب سے قائم ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا اور اس کا خامد اس بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس کے جو اولاد ہے یعنی بیٹے بیٹیاں وہ سارے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو یہ جو مدت رضاعت کے اندر اگر بچہ دودھ پیے گا تو یہ سارے احکامات ثابت ہوں گے، اور اگر مدت رضاعت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد بچہ کسی عورت کا دودھ پی رہا ہے تو پھر یہ احکامات ثابت نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، بچے کا دودھ پینا ماں کا وہ مدت رضاعت کے اندر ہی جائز ہوتا ہے۔ جب عمر پوری ہو گئی اب بچے کے لیے ماں کا دودھ پینا ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں اس سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے تو وہ 2 سال پلا لے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور والد کے ذمے ہے کہ وہ ان عورتوں کا نان نفقہ اور ان کا کپڑا بھلے طریقے سے وہ ان کو ادا کرے، یعنی جو اخراجات ہیں ماں کے وہ باپ کے ذمے ہیں اور جو بچے کو دودھ پلانا ہے وہ ماں کے ذمے ہے۔ اور دیکھیں کہ بیوی زوجیت کی وجہ سے کچھ نان نفقہ لے رہی ہوتی ہے،
تو جب تک وہ بیوی ہے نان نفقہ لے رہی ہے اپنی زوجیت کی وجہ سے، تب تو اس کو الگ سے نہ مطالبہ کرنا جائز ہے، نہ خاوند کو مجبور کرنا جائز ہے کہ وہ الگ سے دودھ پلانے کے بھی پیسے دے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ عورت عدت میں ہے یعنی طلاق دے دی گئی ہے تو عدت کے اندر بھی خاوند کے ذمے وہ زوجیت کے جو حقوق ہیں وہ دینے، یعنی کہ نان نفقہ خرچہ دینا وہ لازم ہوتا ہے، تو وہ خرچہ اس کو ملتا رہے گا، تو الگ سے بچے کے دودھ پلانے کا مطالبہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عدت بھی پوری ہو گئی تو پھر عورت اگر مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتی، کیونکہ اب اس کو الگ سے نفقہ نہیں مل رہا، نفقہ اس کا ختم ہو چکا ہے، تو اب اگر وہ بچے کے نفقے کا مطالبہ کر لے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، تو اس کے یہ مطالبہ درست ہوگا اور خاوند کے ذمے ہوگا، باپ کے ذمے ہوگا کہ وہ یہ نان نفقہ اس کو دے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ میں آپ غور کریں کہ ماؤں کا جب تذکرہ ہے تو والوالدات، سیدھا والدات کا تذکرہ آ گیا، اور آگے جب باپ کا تذکرہ آیا تو پھر وہاں والد کا لفظ نہیں آیا، بلکہ وہاں لفظ آیا وعلی المولود لہ، اور جس کا وہ بچہ ہے، ان الفاظ سے تذکرہ آیا ہے، باپ کے الفاظ سے تذکرہ نہیں آیا، کیونکہ اصل میں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، کچھ اخراجات کا وزن اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے وہ خوش دلی سے یہ خرچہ ادا کرے، اس کے لیے اس باپ کے اندر پدری شفقت کو، پدری محبت کو اجاگر اور بیدار کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ وہ شخص جس کا یہ بچہ ہے، یعنی اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تو یہ تیرا ہی بچہ ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے نسب چلتا ہے، تو تمہیں یہ خرچہ دیتے ہوئے کچھ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں خوش دلی کے ساتھ یہ خرچہ دینا چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو، کسی بھی جی کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر اتنا ہی جتنی اس کے اندر وسعت اور طاقت ہے۔ یہ کوئی بھی حکم قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں آتا جو انسان کی طاقت سے، وسعت سے باہر ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو والدہ کو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کی بچے کی وجہ سے ستایا جائے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پریشان کرنا، کسی بھی طریقے سے ستانا، یہ درست نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر ابتدائی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا یا بدلے میں کسی کو نقصان پہنچانا اور اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ ایسا مت کرو۔ اب ماں کو ستانا کیسے ہوگا کہ مثلا ماں کو کوئی عذر ہے اور وہ کسی عذر کی بنا پر بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی، اس کا مطالبہ ہے کہ کسی اور دایا کا انتظام کیا جائے، تو اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں ہی کرنا پڑے گا، تم مرو یا جیو یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور باپ کو نہ ستایا جائے کہ ماں کر سکتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن خام خواہ آپس کی زدم زدی کی وجہ سے، آپس کی تھوڑی سی ناچاکی کی وجہ سے ماں کہتی ہے کہ میں نے اس کو دودھ نہیں پلانا، اب وہ بچہ کوئی اور دودھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب باپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جانبین اس چیز کا خیال کریں کہ بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمے بھی اسی کی مثل ہے، یعنی اگر کسی کا والد موجود نہ ہو تو پھر اس بچے کے اخراجات اور ذمہ داریاں اس بچے کا وارث وہ نبھائے گا۔ اور وارث کون ہوتا ہے؟ ماں خود وارث بنتی ہے بچے کی، اور اس کا دادا وارث بنتا ہے۔ 1/3 کی وارث تو ماں بنے گی اور 2/3 کا جو وارث ہوگا وہ اس کا دادا بنے گا، تو اتنی ہی ذمہ داریاں ان کے اوپر لاگو ہوں گی اگر باپ موجود نہ ہو۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر دونوں کی رضامندی یعنی ماں اور باپ کی رضامندی اور آپس کی مشاورہ سے وہ یہ ارادہ کریں کہ وہ بچے کو اس مدت پوری ہونے سے پہلے دودھ چھڑا لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ پوری مدت کروانا یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے، تھوڑے وقت کے بعد اگر دودھ چھڑانا چاہیں
تو وہ چھڑا سکتے ہیں، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، یعنی کسی دایا کے ذریعے سے، جیسے کہ عربوں کے ہاں رواج تھا، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم حوالے کر دو جو تم لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا، اس کے ساتھ اجرت جو طے کی تھی، بھلے طریقے سے، یعنی بر وقت، اور اچھا اس کا وظیفہ اس کو دے دو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو کہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ خوب اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ پیچھے احکامات دیے کہ والد کے ذمے اخراجات ہیں، عورت کے ذمے وہ اپنی ذمہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کو مت ستاؤ، اور پھر اخیر میں فرما دیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، احکامات کو ٹھیک ٹھیک پورے کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ دنیا کے اندر تو تم چالاکی کر کے یا بہت زیادہ باتیں بنا کر یا روب شوب دکھا کر دوسرے کو چپ کروا لو گے اور اپنا حق ہونا، سچا ہونا ثابت کر لو گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تو تمہاری نیتیں کیا ہے، تمہارا اس بات کے کرنے سے مقصد کیا ہے، وہ سب کچھ سے کو جانتا ہے۔ لہذا شرعی احکامات کو سمجھو اور ٹھیک ٹھیک ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔